ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. رمضان شریف کا مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک ہے اور اس کی تعداد ہے شب قدر ہے. اس رات پر زیادہ اتفاق ہے اور اس کو تلاش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں اس طرح سے اس انداز میں عبادت میں مشغول ہیں. تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اور اتنے بے چین نہ ہو کہ نیند آ رہی ہے، آرام کرنا ہے، جا کے سونا ہے. یہ تو زندگی بھر کا کام ہے. ہر وقت بے چینی میں گزرتا ہے. کم از کم رب کی بارگاہ میں چین سے بیٹھ جاؤ. نہیں، یہاں تو دل کو اس طرح پریشان مت رکھو کہ جلدی سے گھر جا کے سونا ہے. سوتے تو روز ہیں، کبھی کبھی جاگا بھی کرو. جاگنا بھی چاہیے. اور جو مدھیہ اور ساؤتھ کے علاقے ہیں وہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کہ شب برات میں ہمارے یہاں لوگ جاگتے ہیں، ایسے ہی اس رات میں بھی شب بیداری ہوتی ہے. اور حقیقت یہ کہ شب برات سے زیادہ شب بیداری اس رات میں ہونی چاہیے. لیکن ہم لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں. کچھ حضرات یہاں بھی ایسے ہوں گے کہ یار کہاں چکر میں آگے جلدی سے فاتحہ ہو اور جا کے سو جائیں. اگر کسی کے دل میں ایسی بات ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، وہ جا کے سو سکتے ہیں. اجازت ہے، مطلب اس میں یہ کوئی کانا نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ میں کوئی کسی پہ جملہ کس رہا ہوں. اجازت ہے. اور اگر یہاں بیٹھ کر کے سننا چاہیں تو ذریعہ نہ سنیں. درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں اور دین اسلام جو آیا حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے. حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا. ایسا نہیں ہے. سب سے پہلا انسان جب اس دنیا میں آیا تبھی اسلام آیا. اور جو سب سے پہلا انسان آیا وہ مسلمان آیا تھا. اور وہ عام مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کے نبی. ساری انسانیت کے بعد مسلمانوں کے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے. انبیاء کرام آتے رہے، اصول بدلتے رہے، قوانین بدلتے رہے، لیکن دین وہی رہا، دین اسلام. عمل کرنے کے طریقے بدلتے رہے، شریعتیں بدلتی رہی اور اسی اسلام پر تشریف لائے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تشریف لے آئے، سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا اور پھر آقا کریم کی آمد کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے. پھر امت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے، صحیح راہ پر چلانے کے لیے اولیاء کرام کو بھیجا جاتا ہے. اولیاء کرام کو بھیجا جاتا ہے اور تمام اولیاء کرام آج تک آئے ہیں اور قرب قیامت تک آتے رہیں گے. لوگوں کی ہدایتیں کرتے رہیں گے، ان کو راستے دکھاتے رہیں گے، کیونکہ بغیر ان کے کام چلنے والا ہے ہی نہیں. بغیر ان کے بات بننے والی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، نبی پاک کے محبوب امتی ہوتے ہیں. اور سرکار مجدد الفسانی تحریر فرماتے ہیں کہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے اور محبوب کا دشمن دشمن ہوتا ہے. اور یہ اولیاء کرام نبی پاک کے محبوب ہوتے ہیں اور جو ان کا محبوب ہوتا ہے وہ نبی پاک کا بھی محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کا بھی محبوب ہوتا ہے. اور جو ان کا دشمن ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہوتا ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے. تو اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں، موجود ہیں، تشریف لائیں گے اور اسی طرح سے یہ سلسلہ اس خانقاہ تک بھی پہنچا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے چلتے ہوئے دیکھیے 4 سلسلے آج ہمارے سامنے ہیں. قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی. چاروں سلسلے افضل و اعلیٰ ہیں، بلند و بالا ہیں. سب سلسلوں کے جتنے بھی بزرگ ہیں سب افضل و اعلیٰ ہیں، بلند و بالا ہیں. یہ 4 نہریں ہیں، منبع سب کا ایک ہی ہے، بارگاہ رسالت. وہیں سے سب کو فیض ملتا ہے، وہیں سے سب کو ٹکڑا ملتا ہے، وہیں سے سب کو بھیک ملتی ہے. انہی راہوں میں سے ایک راہ نقشبندی ہے. ایک سلسلہ نقشبندیہ ہے اور اس کے لیے فیوز و برکات چلے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے برکات فیوز آئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس. حضرت ابوبکر صدیق انبیاء کرام کے بعد سارے امتیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ
مرتبے والے حضرت ابو بکر صدیق اور وہ سینے سے آپ کے ٹرانسفر فیض ہوا آگے کو حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی سے حضرت امام قاسم جو حضرت امام محمد بن ابو بکر کے شہزادے حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں، ان کی پرورش اماں عائشہ صدیقہ نے فرمائی، ان کو حضرت عائشہ صدیقہ نے پالا، ان سے وہ فیض حضرت امام جعفر صادق تک پہنچا، حضرت امام جعفر صادق سے حضرت بایزید بستانی تک پہنچا، اور حضرت بایزید بستانی وہ عظیم شیخ ہیں، وہ عظیم شیخ ہیں حضرت بایزید بستانی کے جن کے بارے میں اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستانی کا مقام ولیوں میں ایسے ہے جیسے کہ فرشتوں میں حضرت جبرائیل کا۔ حضرت بایزید بستانی سے حضرت ابو حسن خرقانی تک یہ فیض پہنچا، حضرت ابو حسن خرقانی سے آگے چلتا ہوا بزرگوں سے ہوتا ہوا حضرت سرکار بہاؤالدین نقشبند تک پہنچا، اور حضرت بہاؤالدین نقشبند سے آگے چلتا ہوا سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتا ہوا حضرت خواجہ باقی اللہ تک پہنچا، حضرت خواجہ باقی اللہ سے سلسلہ کا فیض حضرت مجدد الفسانی تک پہنچا، اور پھر آپ سے آگے سرکار خواجہ محمد معصوم فاروقی، حضرت خواجہ سیف الدین فاروقی، اور پھر حضرت سید محمد بدائع ثم دہلوی، پھر حضرت مرزا مسعود جانے جانا، حضرت شاہ علم اللہ بہرائچی جی، اور پھر تمام بزرگوں سے ہوتا ہوا حضرت شاہ عباس علی تک پہنچا، اور وہاں سے حضرت شاہ حضرت عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ فیصلہ، اور پھر حضرت عبدالسلام سے یہ فیض حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، کیونکہ حضرت سرکار بڑے مولوی صاحب مولوی عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید اپنے خلیفہ ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا جمشید حسین سے فرمایا کہ ایک بچہ آئے گا، اس کا نام اختر حسین ہوگا، وہ میرا ہے، میں اس کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہ میرا ہے، یعنی کہ پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی حضرت جی کی، ہمارے پیر و مرشد کی، میرے والد گرامی کی، حضور تاج الاسقیہ حضرت صوفی اختر حسین نقشبندی مجددی کی ولادت نہیں ہوئی تھی اس وقت میں، تو حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہمارے دادا مرشد سے کہ ایک بچہ آئے گا تمہارے پاس، اختر حسین اس کا نام ہوگا، وہ میرا ہے، میں اس کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اور پھر جب حضرت جی کی ولادت ہوئی، ولادت بھی کیسی ہوئی ذرا یہ بھی سن لے، 1947 میں پیدائش ہوئی، 1947 میں، اور یہ ولادت کی برکت ہے کہ جنوری میں پیدائش ہوئی تھی، جنوری میں، اور اگست میں ملک انگریزوں سے آزاد ہوا، 1947 میں بڑے ہوئے، جوانی کی عمر میں پہنچے تو ذہن ادھر کو ہی تھا، اسی لائن کی طرف، اسی لائن کی طرف پیر کی تلاش میں نکلے، لیکن ہاں جب پیدائش ہوئی تو صبح صادق کے وقت میں ولادت ہوئی، اور گاؤں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں آج بھی بڑی محبتیں ہیں، اس زمانے میں تو بہت زیادہ ہوتی تھی، اور بستی کے جو بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بھی ہوتے تھے، بھائی بھی ہوتے تھے، اور جو ہمارے دادا جان تھے اس وقت کے بہترین عالم بھی تھے، اس لیے لوگ زیادہ ان سے محبتیں رکھتے تھے۔ میرے دادا جان محمد اسماعیل اپنے وقت کے ایک اچھے عالم تھے، میرے پردادا جان مولانا احمد حسین ایک اچھے عالم تھے، اور ان کے بھی والد صوفی فقیر محمد وہ بھی اپنے وقت میں 5 گاؤں کے امام تھے، یہ تو سلسلہ بسلسلہ معاملہ ایسے خاندان سے بھی چل رہا ہے۔ تو والد گرامی کی حضرت جی کی جب ولادت ہوئی تو صبح صادق کا وقت تھا، اور اس وقت میں میرے والد دادا جان کے کئی ساتھی وہاں آئے، اور ادھر ولادت ہوئی تو سب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تارا بہت بڑا بڑا چمکدار نمودار ہوا، حضرت جی کی ولادت ہوئی تو ایک تارا چمکا جو سارے تاروں سے الگ تھا، اور اس کی جو روشنی تھی وہ سب سے زیادہ تیز تھی، تو اس تارے کو دیکھنے کے بعد میرے دادا جان نے اور ان کے ساتھیوں نے اتفاق کر کے حضرت جی کا نام اختر رکھا، اختر تارے کو کہتے ہیں، اس لیے اختر رکھا۔ ولادت ہوئی، پھر جوانی کی عمر میں پہنچے تو بہادر گنج شریف پہنچے حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی تمہیں جمشید کے حوالے کر دیا ہے، وہاں چلے جاؤ، تو چلے گئے، وہاں تربیت ہوئی، اور پھر جب وہ دور آیا، اپنی جس چیز کی ان کو تلاش تھی
جب وہ وقت آیا اور وہ تلاش مکمل ہوئی، مرشد کی بارگاہ ملی، تو پھر گاؤں پکڑا جھیمر کھیڑے کے پاس چوبے جی کا مزرعہ، یہاں پر بہت سارے لوگ وہاں کے موجود ہیں، یہاں پر 9.5 سال کا وقت وہاں گزرا، اور ایک دو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 10 12 15 لوگ یہاں موجود ہیں، اور ضعیف لوگ بھی موجود ہیں، ہاں، اور وہ سب موجود ہیں جو وہاں کا انہوں نے حال دیکھا، وہاں کیا عالم رہا، کیسے رہے، لوگوں نے کبھی دیکھا کہ پوری رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کی، کبھی دیکھا کہ مراقبے میں بیٹھ گئے، رات کو بیٹھے تو صبح ہو گئی بے خبر، فجر طلوع ہو گئی بے خبر، ظہر ہو گئی بے خبر، نہ کھانا نہ پینا نہ ہوش نہ حواس، کچھ نہیں، اور جب اللہ کے لیے انسان خود کو ایسا بنا کر دے تو اس وقت میں تو شریعت کے احکام بھی اٹھ جاتے ہیں۔ خطرے کے لوگ ہیں یہاں پر، وہ بتا سکتے ہیں بات کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، اور انہوں نے کیا کیا دیکھا، اگر یہ بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو رات ہی نکل جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر مزرے کے، وہ سب کچھ انہوں نے دیکھا، اس کے بعد حکم ہو گیا آگے چلو اب سلسلے کا کام کرو، پھر وہ مرشد کا حکم ہوا، اس کام میں لگ گئے، پھر وہ آگے پہنچ تک آپ کے سامنے آ گئے، سرور کھیڑا میں آنا ہوا، دیکھیے ہم نے آپ نے سب نے دیکھا، اور بستی کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ حضرت جی ہیں، لیکن یہی تک رہ گئے کہ حضرت جی ہیں، اس کے آگے وہ کچھ نہ پہچان پائے، نہ جان پائے، نہ سمجھ پائے، اور صرف جان بھی لیں، اتنا تو جان ہی لیا تھا کہ حضرت جی ہیں، تو اتنے سے بھی بات نہیں بنتی نا جب تک کہ مانے نہ، اور ماننے کے طریقے سے نہ مانے، ہاں، کچھ تو جان ہی نہیں پائے، اور کچھ نے جان لیا لیکن وہ مان نہیں پائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا اور مان کر دیکھا، ان کا مقام غوث اعظم سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ جاننے کے ساتھ مانتے بھی تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے دیکھا اور جانا لیکن مانا نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں کہلائے، وہ کافر رہے، کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے۔ تو ماننا صرف جاننے سے نہیں بنتا بلکہ ماننے سے بھی بنتا ہے، ماننے سے، اور مان نہیں پائے، جان بھی لیا تو مان نہیں پائے کہ آخر حضرت جی تھے کون، اور جانتے بھی کیسے، وہ خود کو چھپاتے ہی اتنا تھے، میں آپ کو بتاؤں جو یوسف BTC والے ہیں اپنے گاؤں کے، ان کا بھائی گم ہو گیا، کئی سال کی بات ہو گئی، ان کا بھائی گم ہو گیا، وہ کہیں بھائی کو لے کے حضرت جی کے پاس پہنچے، اور بیٹھک میں وہاں خود موجود تھا، اپنی بات انہوں نے رکھی کہ ہمارا بھائی گم ہو گیا ہے، وہ مل رہا، دعا کے لیے آئے ہیں، اور مطلب ہمارا بھائی ملتا ہے، یا کوئی اشارہ ہو جائے کہ وہ کہاں ہے، تو حضرت جی نے پہلے تو بات کو سنا، اب آپ سادگی دیکھیے اور انداز دیکھیے، جواب دیتے ہیں کہ تم یہ چاہ رہے ہوگے کہ میں یہ بتا دوں کہ تمہارا بھائی کہاں ہے، تو مجھے تو اس دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا کیا ہے، تو میں تمہارے بھائی کو کیسے کہہ دوں گا کہ وہاں ہے؟ سب سے پہلا جواب تو یہ تھا، کریم بھائی ایسے ہی یہ تو چھپا لیا، اب اگلی بات بولے ارے پریشان مت ہو، جاؤ چلے جاؤ تم، ہاں میں دعا کروں گا، اگر زندہ ہے تو پتہ لگ جائے گا صبح کو 10 11 بجے تک، اور ایسا ہی ہوا کہ صبح کو 10 بجے کے ٹائم اس کی کال آ گئی کہ میں فلاں جگہ پر ہوں، اور ٹھیک یوسف BTC والے گاؤں میں موجود ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، بھائی امین صاحب بیٹھے سامنے، کئی بیٹیاں ہو گئی اور بڑے پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا دے دے، آ کے بولے حضور بیٹا چاہیے، بہت پریشان ہو گیا ہوں، بیٹے کے چکر میں کئی بیٹیاں ہو گئی، بیٹا چاہیے، کئی بار کہا خاموش رہے، کیا یہ کہتے رہے، وہ خاموش رہے، یہ کہتے رہے، پھر کہا اچھا جاؤ اللہ میں، اور پھر یہی ہوا کہ کوئی خوشی کی امید ہوئی، 8واں مہینہ آیا تو کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ پیٹ میں پانی اتنا اندر ہو گیا ہے کہ بچہ ڈوب کے مر جائے گا، آپریشن ابھی ہوگا، ایمرجنسی میں آپریشن ہوگا۔ اب قاری صاحب چلے گئے حضرت جی کے پاس اس لیے کہ حضور بیوی کا آپریشن ہے، دعا فرمائیں کہ ساتھ خیریت کے ہو جائے، 4 ڈاکٹر کو دکھا چکا ہوں، چاروں نے یہی کہہ دیا کہ آپریشن ہوگا، تو حضرت جی نے ان سے کہا کہ 5ویں کو دکھاؤ، 4 کو دکھا دیا، 5ویں کو دکھاؤ، آپریشن نہیں ہوگا،
اب قاری صاحب کی تو دو خوشی ہو گئی، ایک تو بیوی آپریشن سے بچی، اوپر سے پیسے بچ گئے آپریشن کے، بڑی اچھی بات ہے۔ قاری صاحب نے جلدی سے اٹھایا اور کسی 5 ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے، اس نے لکھ کے دوائی دے دی اور آپریشن نہیں ہوا، اور اس کے بعد نارمل ہی بچہ پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کبھی طلب نہیں کرتے تھے کہ تو دعوت کرے، بلکہ یہاں ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہیں 10 سال یہ بات کہتے ہوئے ہو گئے کہ حضور میرے گھر دعوت کھا لے، لیکن دعوت منظور نہیں ہے۔ بے شک، دیکھو سرفراز بھائی کہہ رہے ہیں میرے گھر ملے گی، جبکہ یہ آج کے نہیں میرے بچپن کی ہوئی، میرے بچپن سے ہوئی۔ تو ایک دن کیا ہوا، اسلام پینٹر، وہ ابھی تو یہیں بیٹھے تھے، یہیں پر کہیں ہے شاید، وہ کھڑے ہیں سامنے، اسلام پینٹر، انہوں نے دعوت کی، انہوں نے دیسی مرغا پال رکھا تھا، دعوت کی اور انہوں نے وہ ذبح کیا، اور جب یہ کھانا کھانے کے لیے بلانے آئے تو اتفاق دیکھیے کہ حضرت جی کے پاس 25-30 لوگ بیٹھے، ایک مرغا دیسی 1.5 کلو گوشت نکلا ہوا اس میں، اور اسلام پینٹر خود بتاتے ہیں کہ میں نے 1 کلو چاول پکوائے تھے اس ٹائم، کیونکہ دو میاں بیوی تھے، بس 1 کلو چاول پکوائے، ایک مرغا، اور آگے بولے کہ سرکار کھانا کھانے چلیں۔ جب حضرت جی اٹھے تو بولے یار یہ بھی تو مہمان ہے، یہ کون سا بھوکے رہیں گے آپ، یہ جو اتنے سارے بیٹھے ہیں یہ بھوکے تھوڑے رہیں گے، تو کہے تو لے کے چل رہے ہیں، اب یہ تو مجبور ہو گئے، آپ کیا کروں تو اوپر کو آ گئے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ لے کے چلو آپ۔ اب 25-30 لوگ، ایک مرغا اور 1 کلو چاول، اسلام صاحب خود بتا سکتے ہیں کہ ان 25-30 نے بھی وہ کھانا کھا لیا، ان کے سارے بھائیوں نے بھی کھا لیا، ان دونوں میاں بیویوں نے بھی کھا لیا، اور اس کے بعد وہ بہت زور دینا پڑا۔ کسی بستی کی بات ہے، کوئی بات ایسی نہیں جس میں ذرا سا بھی چھوٹ، کوئی بات ایسی نہیں جو غیر مستند ہو۔ ان کے بڑے بھائی مختار، ان کے بڑے بھائی مختار، کئی سال پرانی بات ہے، ان سے کہا ہے روز رات کو جب وہ حضرت جی کے پاس پہنچے حاضری کے لیے، بولے وہ مختار صبح کو 3 صاحب کے پاس چلنا، تم موٹر سائیکل لے آنا، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تمہارے ساتھ چلیں گے۔ صبح کو مختار بھائی پہنچ گئے، موٹر سائیکل پہ جانے لگے، اس راستے سے گئے جو دھارک نگلے سے نکل کے جاتا ہے، یہ اسلام نگر ہوتے ہوئے، پل اس وقت میں نہیں بنا تھا، اور جو ندی ہے برمنگا جس کو کہتے ہیں، اس میں پانی اتنا تھا کہ ناؤ والے نے ناؤ بھی کھڑی کر رکھی تھی چلانے کا، ادھر کے لوگ ادھر کھڑے تھے، ادھر کے ادھر کھڑے تھے۔ اب مختار صاحب بھی موٹر سائیکل روک کے کھڑے ہو گئے کہ سرکار پانی تو بہت ہے، پانی کچھ اترے گا، ناؤ چلے گی، تب موٹر سائیکل پار ہوگی ناؤ میں رکھ کے۔ بولے تم کیوں پریشان ہو رہی ہے، ڈال اس میں کوئی سرور کھڑے گئی ہیں، کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں، ادھر کے ادھر کھڑے ہیں، مختار صاحب نے ڈال دی موٹر سائیکل، وہ عقیدت ان کی بھی بڑی مضبوط رہی، انہوں نے ڈال دی۔ مختار بھائی مجھ سے خود بتا رہے تھے کہ ہمارے پیر نہیں بھیگے، موٹر سائیکل نکل کے پار ہو گئی، لوگ کھڑے تھے، کھڑے کے کھڑے رہے۔ دیواس مدھیہ پردیش میں، شہر دیواس میں گئے تو وہاں جب اس علاقے میں حضرت جی جب جاتے ہیں تو وہاں دن اور رات ایسا ہوتا ہے کہ دن میں بھی اتنی بھیڑ اور رات کو بھی اتنی بھیڑ، جب تک وہاں رہیں کئی سو لوگ ملنے والے، دن میں بھی اور رات کو بھی، 2 بجے 3 بجے جب دیکھو بھیڑ ہی بھیڑ، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے رنگریزان مسجد میں، رنگریزان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، توجہ ادھر رکھیں، رنگریزان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مرزا باقر محلہ ہے، اس محلے میں ایک لڑکا رہتا ہے افسر علی نام کا، مرزا باقر محلے میں افسر نام کا لڑکا، اس کے گھر والے اس کو لے کے آئے، وہ پیدائشی نابینا یعنی اندھا تھا، اور وہ اس وقت میں جوان بچہ ہو گیا تھا، پیدائشی تو نابینا تھا، اندھا ہی پیدا ہوا اور جوانی کی عمر میں آ گیا۔ اس کے گھر والے آئے، آگے کہنے لگے حضور یہ بچہ ہے اور یہ نابینا ہے، کچھ ایسا کرم فرما دے کہ کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ اس کی زندگی اچھی کٹ جائے، اس کی عمر ٹھیک کٹ جائے۔ انہوں نے، وہ تو سوال ہی نہیں تھا کہ پیدائشی انداز اس کی آنکھوں میں روشنی بھی آ سکتی ہے، ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ اس کی زندگی کے لیے کچھ سہارا ہو جائے، زندگی اچھی کٹ جائے۔ کیا عمر تھا، اللہ والوں کا تو بس مزاج ہوتا ہے،
وقت ہوتا ہے، کوئی عمر سے تھی، اس کی آنکھ پہ ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا، اور جب ہاتھ ہٹایا تو ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی اور روشنی اس میں موجود تھی۔ ایک تو لوگوں کے سامنے کی بات نہیں ہے، بھری ہوئی مسجد کے سامنے کی بات ہے، اور تمام سارے گواہ موجود ہیں اس چیز کی، بہت سارے۔ ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی، اس میں روشنی موجود تھی، وہ لڑکا تو رونے لگا، پیر پکڑ لیے، حضور جب ایک کھول دی تو دوسری بھی کھول دو۔ تو کہنے لگے اب تو پانچوں وقت کی نماز پڑھ پابندی سے، جب نماز کا پابند بن جائے گا دوسری خود کھل جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہاں رہتے ہوئے چاروں طرف روشنی پھیلی، چاروں طرف کے لوگوں نے، باہر کے لوگوں نے بڑا فیض حاصل کیا۔ سب سے کم فیض حاصل کر پائے تو سرور کھیڑے والے۔ یہ حقیقت ہے، یہ بالکل اصلی سچائی ہے۔ سب سے کم فیض اگر حاصل ہوا تو سرور کھیڑے والے، اور ابھی کچھ بگڑا بھی نہیں ہے، ابھی بھی تو یہی پر ہے۔ آج بھی اگر چاہیں تو سب کچھ ویسے ہی ملے گا، سب کچھ ویسے ہی ملے گا، لیکن کم از کم چاہو تو ہے سننا دوں، تب بات بنے گی اور سمجھنے والی بات ہوتی ہے۔ ہاں، جب تک اس بستی میں نہیں آئے تھے، جتنے لوگ یہاں سرور کھیڑے کے ہیں سب سے کہہ رہا ہوں میں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، جب تک حضرت جی نہیں آئے تھے اس سے پہلے کے زمانے پر وہ اپنے غور کر لیں، کھانا پینا، رہن سہن، پہننا اوڑھنا، گھر مکان، دنیاوی چیزیں ہیں سبھی، اور حضرت جی کے آنے کے بعد آج وہ غور کر لیں کہ وہ کہاں پہنچ گئے۔ کھانے میں تبدیلی، لباس میں تبدیلی، رہن سہن میں تبدیلی، گھروں میں تبدیلی، یہ فیض نہیں ہے تو اور کیا؟ کہتے نا کہ اللہ والا اگر بنجر زمین پہ قدم رکھے تو سبزہ اگ جاتا ہے۔ جب سرور کھیڑے میں قدم رکھا تو سرور کھیڑے کی جو آج شان ہے یہ اس وقت نہیں تھی۔ نہ ایسے مکان اس میں موجود تھے، نہ ایسا رہن سہن لوگوں کا تھا، نہ ایسا کھانا پینا تھا۔ سرور کھیڑے والے یہاں موجود ہیں، خود بتا سکتے ہیں۔ یہ اگر فیضان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور حضرت جی سرور کھیڑے میں رہتے ہیں۔ کل جمعے میں نے اس چیز کا اعلان کر بھی دیا ہے، سرور کھیڑا اس گاؤں کا نام ہے، سرور کھیڑا، لیکن اب سے اس کا نام پکارنے کے لیے اختر آباد شریف ہے۔ لیکن جمعے میں اعلان کر بھی بتاؤں، اور جتنے بھی لوگ تھے بہت سارے تھے، باہر بہت نمازی تھے۔ سب سے پہلے میں نے ہاتھ اٹھا کے پوچھا کسی کو تکلیف تو نہیں؟ سب نے کہہ دیا کہ نہیں، بلکہ ایک صاحب کی بات پہ تو مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آئی، بولے بڑا اچھا ہوا کہ کھیڑے سے جان چھوٹی اور اختر آباد شریف ہو گیا، بڑی عزت مل رہی ہے۔ تو یہ حضرت جی کی عزت سے آپ حضرات سب ذہن نشین کر لیں کہ کہیں بھی بولنا ہے، بتانا ہے اختر آباد شریف۔ جب حضرت جی اس گاؤں میں موجود ہیں اور ایسی عظیم ہستی اس وقت میں اس پورے علاقے میں، چاہے وہ جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کسی بزرگ کا سامنے وصال ہوا اور وہ سامنے ہمارے ان کو دفن کیا گیا، سامنے مزار بنا اس علاقے میں، یہی ایک واحد مزار۔ اور اگر کوئی دوسرا ہے تو وہ بتاؤ۔ پورے اتراکھنڈ میں پورے طور سے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہ کر کام کرنے والی کوئی خانقاہ اگر ہے تو صرف یہی ہے۔ اور اگر کسی کی نظر میں ہے تو بتائیں، پورے اتراکھنڈ میں پورے طور سے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہ کر کام کرنے والی خانقاہ صرف یہی ہے۔ تو اتنی عظیم ہستی جب یہاں ہے تو کیا اتنا حق نہیں بنتا کہ اس بستی کا نام ان کے نام سے پکار لیا جائے؟ بتائیے، بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بتاؤ، بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے۔ ہاں، ارے خوش ہونا چاہیے سرور کھیڑے والوں کو، تو جتنا ناز کریں کم ہے، اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے۔ ہاں، یہ پیر جو ہوتا ہے نا، پیر اپنے مرید کی ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے ذہن کو بھی، اس کے دل کو بھی، اس کی روح کو بھی، اس کی حقیقت کو بھی۔ ہمارے دادا مرشد کے پاس بہت لوگ گئے، بڑے بڑے علماء گئے، اور جس دن خلافت کا وقت تھا کہ جب حج کو تشریف لے گئے تھے تو اس دن علماء کا ہجوم تھا، اور کتنے لوگ خود خواہش مند تھے کہ خلافت مجھے مل جائے، اور حضرت جی کی وہ بات دماغ میں بھی نہیں تھی کہ مسجد کے صحن میں بہت دور کھڑے تھے، بھیڑ کی وجہ سے، گرمی کا موسم تھا۔ آواز دی، بولے اختر کہاں ہے اختر؟ آج سے میں نے خلافت اختر کو دے دی۔ اس طرح سے خلافت دی، اور پھر ہماری امین صاحب گواہ ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہاں گواہ ہیں۔ اسی مسجد کی بات ہے،
مسجد بھری ہوئی تھی اور جتنے لوگ اب ہیں اس سے دوگنے لوگ تھے، اس سے دوگنے لوگ تھے. یہاں پر علامہ ہاشم صاحب علیہ رحمہ بھی موجود تھے اور علامہ ہاشم صاحب سے یہ اعلان لگوایا تھا باقاعدہ کہ میرا مرید اختر اپنے وقت کا قطب بھی ہے، غوث بھی ہے، خواجہ بھی. ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ قاری صاحب موجود ہے اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. مبیر اپنے مرید کی ہر حقیقت کو جانتا ہے، تو ایسا بزرگ جو اپنے وقت کا قطب بھی ہے، اپنے وقت کا غوث بھی ہے، اپنے وقت کا خواجہ بھی ہے اور اس بستی کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد بھی اگر اس شخصیت سے، اس ہستی سے بستی کے لوگ ہی فیضیاب نہ ہو سکیں تو سمجھ لو کہ پھر ان سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں، پھر ان سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں. یا ان کی طرف سے اگر انحراف ہو، ان کی طرف سے اگر دل میں اختلاف ہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ کھلی محرومی، کھلی محرومی ہے. میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ میرے ابا ہیں، نہ بالکل بھی نہیں. میں کبھی دنیا کے رشتوں کا پکش نہیں کرتا ہوں. آج تک پورے گاؤں میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مولانا نے کہیں رشتہ داری کے نام پر یا کسی رشتے کے نام پر کسی غلط بات کا پکش کیا، کوئی نہیں کہہ سکتا بالکل بھی. اور اگر کوئی جھوٹ کے لیے کہہ بھی دے تو ثابت نہیں کر سکتا. ہاں، حق کو حق کہتا ہوں، باطل کو باطل کہتا ہوں. کوئی بھی ہو، میں یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ میرے بھی پیر ہیں، وہ آپ کے بھی ہیں. وہ اللہ کے ایک خاص بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اس بستی میں ہیں. اگر ہم جانتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کو بھی جانیں. اور اس کے علاوہ بستی کے بہت سارے لوگوں نے بڑے فائدے اٹھائے ہیں، بڑے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں، اور وہی محبت اور وہی عقیدت قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ قرب قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ہاں، جس دن طبیعت خراب ہوئی 15-20 لوگ وہاں موجود تھے، ڈاکٹر پر لے جانے کی تیاری کی گئی. بالکل کھلی ہوئی بات ہے، سب کے سامنے جملے یہ تھے، سب ڈاکٹر فیل ہو گئے، ڈاکٹر پہ لے جانے کی ضرورت نہیں، جنازے کی تیاری کرنی. بالکل کھلے الفاظ تھے، کھلے الفاظ بالکل اس طرح سے. بھائی جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مسافہ کیا، انہوں نے 50 روپے یا 100 روپے نذرانے میں مسافر میں جب دیے تو ان سے کہا کہ اب مجھے مت دے، یہ پیسے اب میرے چنوں میں ڈال دینا. 14 دسمبر کو خانقاہ میں جمعرات تھی، سرفراز بھائی آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں خانقاہ کو 500 روپے مہینہ دوں گا اور 1 سال کے 6000 روپے میں جمع کر رہا ہوں خانقاہ کے لیے. 1 سال کے 6000، 500 روپے مہینے کے حساب سے. حضرت جی میں بیٹھے تھے، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. صاف یہ سامنے موجود بیٹھے سرفراز بھائی، صاف کہا کہ ارے سرفراز تو پورے سال کے پیسے جمع کر کے پیچھا کٹا دیا آپ نے، میرے دفن میں نہ آنا کہ 14 دسمبر کی بات ہے یہ، اور 27 فروری کو وصال ہوا. قاری صاحب جب بریلی شریف میں ہاسپٹل میں دیکھنے گئے تو ہاتھ سے اشارہ کرنے کا انداز یہی تھا، منع کرنے کا کہ اب وقت پورا ہو چکا ہے. ہاں، یہ قادیانی صاحب سامنے بیٹھے، انہوں نے اور بھی بہت کچھ دیکھا، اور انہوں نے بھی بہت کچھ دیکھا. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بزرگ کو بزرگ کرامت سمجھ کے سن کے ہی مانتے ہیں، حالانکہ اگر ان کی عبادتیں اور ریاضتیں دیکھو تو اس کے بھی بہت سارے گواہ سب دیکھا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے نا ہمارا جو بہادر گنج شریف سے چلا ہے، سرکار مولوی عبدالسلام سے، آپ تو خود اتنی عظیم ذات ہے کہ آپ کے سلسلے میں داخل ہونے والا شخص تو بہروز رہ نہیں سکتا، اس کے پورے طریقے سے داخل ہو جائے اور بزرگوں کی تعلیم پر عمل کر لے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار لے. سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں احوال شریعت کے تابع ہیں، شریعت احوال کے تابع نہیں، یعنی کہ ماحول کو، سماج کو، حالات کو شریعت کے مطابق ڈھالو، شریعت کے حکم کو تم سماج کے مطابق نہیں ڈال سکتے. ہاں، کہ سماج ہے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے، زمانہ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ کشتی پانی پر ہے، دریا میں ہے، پانی پر ہے تو تیر رہی ہے، چل رہی ہے، اور وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جائے گی. تو ہم دنیا میں ہیں تو دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن یہی دنیا اگر ہمارے دل میں آ جائے تو ہماری آخرت ڈوب جائے گی. اس لیے ہمیں شریعت کی پابندی کرنی ہے اور جو تعلیمات دی گئی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور ہمارے مرشد نے کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ جس کی رہنمائی نہ کی. کتنا ہی کوئی پریشان آ گیا، کتنا ہی کوئی پریشان آ گیا، کتنا ہی بس 2-4 باتیں اس سے کہیں کہ اس کے دل کو سکون پہنچ جاتا.
اور کوئی بہت زیادہ پریشان ہے تو اس سے تو یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے اس کو پریشان کیوں ہوتا ہے، جتنی پریشانیاں لایا ساری سب کی گٹری میرے اوپر ڈال جا اور تو جا تو جا۔ اور ایسے ہوتا بھی تھا کہ فیض بھی ملتا تھا، فیض بھی ملتا تھا۔ حاجی مستقیم صاحب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، بیٹے کی شادی کی 2 سال تک بچہ پیدا نہ ہوا، جب بچہ پیدا نہ ہوا اب یہ بار بار آئے، کبھی بیٹے کو بھیجے کبھی بہو کو بھیجے۔ کیا مزاج تھا، رات کے 12 بجے سب سو رہے تھے، رات کے 12 بجے مجھ سے کہا وہ مستقیم کو فون کرو، وہ اپنے لڑکے کو اور اپنی بہو کو بھیج دے گا۔ میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے اسی ٹائم بھیج دیا اور پڑھتے شروع کر کے دعا کی اور کہا جاؤ، اور پتہ لگا اس کے 1 ہفتے کے بعد ہی ان کو خوشی کی ہوئی۔ تو یہ اللہ والوں کی بات ہے اس میں، اور یہ بات ہے کسی اور کی نہیں، حضرت جی کی ہی سنا رہا ہوں۔ ہاں، اور ان کو کتب ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پیر نے کہا، مرید نے نہیں کہا۔ مرید کہتے ہیں عقیدت میں، مرید کہتے ہیں محبت میں، اور پیر کہتا ہے حقیقت میں۔ پیر حقیقت میں کہتا ہے، مرید کا اصل مقام وہ ہوتا ہے جو اس کا پیر کہتا ہے، اصل مقام وہ نہیں ہوتا جو مرید کہتا ہے۔ مرید تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ تو عقیدت مندہ ہے، کچھ بھی کہہ دے گا، لیکن پیر حقیقت میں کہتا ہے۔ ان کے پیر نے ان کو قطب کہا، ہم قطب مانتے ہیں۔ ان کے پیر نے ان کو غوث کہا، ہم غوث بھی مانتے ہیں۔ ان کے پیر نے ان کو خواجہ کہا، ہم خواجہ بھی مانتے ہیں۔ اور ویسے پیار میں کہتے تھے اختر میاں، پیار میں اختر میاں کہتے تھے، اسی لیے اختر میاں بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات بہت کچھ جانتے ہیں، سب لوگوں نے بہت کچھ دیکھا، بہت زیادہ بیان کی ضرورت ہے نہیں، لیکن جتنے بستی کے لوگ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکلا نہیں، فنا کیا ہے بقا کیا ہے۔ مثال ہو گیا رات کے 2 بجے مثال ہوا، شام کو عشاء سے پہلے دفن کیا گیا، ہاتھ پیر پورا جسم ایسے ہی نرم رہا جیسے کہ زندہ، اب غیر موت والے کا زندہ شخص ہے۔ دیکھا نہیں آپ لوگوں نے، جن لوگوں نے غسل دیا وہ بھی حیران تھے کہ سب کچھ ایسے ہی نرم ہے، سب کچھ۔ مولانا مختار نے اندر کے دبا کے دیکھا تو خون بھی ظاہر ہو رہا تھا اندر، ہے کہ نہیں؟ سب کچھ ویسے ہی، لوگوں نے ہاتھ بھی چھو کے دیکھے، لوگوں نے پیر بھی چھو کے دیکھے، چہرہ بھی دیکھا، اور ایک چیز پر غور کی، چہرے کا ڈائریکشن خود بخود کعبہ شریف کی طرف ہوتا، خود بخود کعبہ شریف کی طرف ہوتا۔ غسل سے پہلے جب غسل کے لیے لے جانے کو آئے تو مولانا مختار جو حضرت جی کے سب سے پہلے مرید ہیں، اب دیکھیے وہ بچپن کے دوست ہیں، اور دوست کا مرید ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ دوست کو دوست کی ہر حقیقت معلوم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر پیر بنا لینا یہ تو معمولی بات نہیں، اور وہ بھی ایک مولانا آدمی۔ مولانا مختار سب سے پہلے مرید ہیں، یوں کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے چہرے کے سامنے اور کہنے لگے حضور میں ہی سب سے برا ہوں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما دیں۔ اس کے جواب میں ہاں نے 2 بار سر ہلایا۔ مولانا مختار کو لگا کہ شاید مجھے دھوکہ لگا ہے، نظروں کا دھوکہ، دوبارہ پھر کہا تو پھر 2 بار سر ہلایا۔ کہتے ہیں کہ فنا کیا ہے بقا کیا ہے؟ فنا ہے کہ حضرت کا وصال ہو گیا حضرت مزار میں، اور بقا یہ ہے جو بیان ہو رہا۔ فنا یہ ہے کہ مزار کو ہے قبر کے اندر ہیں، اور بقا یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے جب کبھی ایک جنگل تھا آج یہاں اتنے سارے مسلمان جمع ہیں۔ بقا یہ ہے کہ یہاں مسجد ہے، بقا یہ ہے کہ اس بنجر زمین میں مدرسہ ہے، بقا یہ ہے کہ یہاں سے حدیثیں سنائی جاتی، بقا یہ ہے کہ یہاں سے قرآن سنایا جاتا، بقا یہ ہے کہ یہاں سے دین کو سیکھنے والے نکل رہے ہیں، بقا یہ ہے کہ یہاں سے اس سال بھی 6 حافظ فارغ ہو کے نکلے۔ فنا کیا ہے بقا کیا؟ فنا یہ ہے کہ وصال ہو گیا، بقا یہ ہے کہ وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ان کی محبت ہے زندہ ہے۔ اور فرماتے تھے کہ پیر مرید کے لیے کبھی مرتا نہیں، پیر تو مرید کے لیے زندہ ہی رہتا ہے، بس مرید کی عقیدت و محبت مضبوط ہونی چاہیے۔ اور یہ تو سب کا اتفاق ہے کہ بعد وصال بزرگوں کے فیض کے دروازے اور زیادہ کھل جائے، فیض بڑھ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محمد دل میں لکھتے ہیں کہ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی سارے سلسلوں کے مشائخ اپنی قبروں میں اس سے بھی زیادہ تصرف فرماتے ہیں کہ جیسا وہ زمین کے اوپر فرماتے ہیں، اس سے بھی زیادہ لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں۔ تو وقت نکلا نہیں ہے، حضرت بھی یہاں ہے، مزار یہاں ہے، اور پھر دفن ہو گیا، دفن ہو گیا۔ سہیل بیٹھے ہیں یہاں پر، ہیں سہیل؟ ان کا ایک کام نہیں ہو رہا، جس کے لیے بہت پریشان تھے، ادھیکاریوں کے پاس بار بار جا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، ہو ہی نہیں گیا۔
کوئی نہیں گیا. انہوں نے یہاں تراویح کی نماز پڑھی, مزار شریف میں جا کے رو کے عرض کیا کہ میرا یہ کام ہو جائے. جن ادھیکاریوں کے پاس یہ بار بار جا رہے تھے, کوششیں کر رہے تھے, وہ سننے کو تیار نہیں تھے. بے وقت دیکھو کہ رات کو انہوں نے تراویح کے بعد عرض کیا اور صبح کو 6 بجے ان کے یہاں آ کے وہ ان کا کام کر اس کام کے لیے یہ بہت دنوں سے پریشان ہیں. پھر ایک کام اور تھا ان کا, وہ بھی ایسے ہی ہوا اس کے لیے بھی. تو جیسے وہ دنیا میں کرم فرماتے تھے ایسے ہی آج بھی کرم فرما رہے ہیں. اور بھی کئی لوگوں نے کئی باتیں بتائی ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا, میرا یہ کام ہو گیا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بستی کے جتنے بھی لوگ موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہے وہ ان کو بھی بتا دیں کہ وقت ابھی نکلا نہیں. خانقاہ بھی موجود ہے, حضرت جی بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, یہ سلسلہ بھی موجود ہے. یہاں آتے رہو, بارگاہ میں ان کی حاضری دیتے رہو, مزار شریف پہ آتے رہو, اور جو تعلیمات تھی اس پر چلتے رہو. اب بھی کامیاب ہوگا. اب بھی وہ جو نہ ماننے والا ہے تو اس کے لیے تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے, پھر تو وہ دل کا مریض ہے اور دل کی بیماری ٹھیک ہوتی نہیں. اس کے دل میں بیماری ہے اور دل کی بیماری ٹھیک ہوتی نہیں. یہ باتیں محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں. ہاں, اس کا گورس نہیں ہے میرے ابا سے اس لیے تعریفیں کر رہا ہوں, نہیں, بالکل بھی نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی حقیقت ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. یہی حقیقت ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اور حضرت کا ایک لقب حضور تاج الاسفیاء بھی ہے اور قطب حق بھی ہم کہتے ہیں, غوث زمان بھی ہم کہتے ہیں, خواجہ بھی ہم کہتے ہیں, اس لیے کہ ان کے مرشد نے کہا. اور بہرحال اللہ والے تھے, اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ولی ہیں, اللہ والے ہیں. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو کبھی بڑے بڑے بدماش تھے اور آج داڑھیوں والے ہیں, نمازی ہیں. ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے زانی تھے. معاذ اللہ, ایک صاحب نے تو مجھے یہ بتایا کہ تقریباً 250 عورتوں کے ساتھ زنا کر چکا تھا اپنی زندگی میں, اور توبہ کہاں ملی؟ حضرت جی کے پاس آ حضرت جی کے پاس آ کے توبہ ملی. اور الحمدللہ آج داڑھی بھی ہے, 5 وقت کے نمازی بھی ہیں, بار بار رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی مرتبہ حاضری بھی ہو گئی ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں, یہ سب چیزیں کہاں ملی؟ اللہ والے کی بارگاہ میں. ایک صاحب مجھے بتاتے تھے کہ کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا کہ جس طریقے سے میں نے انسان کو قتل نہ کراؤں, لیکن مجھے توبہ ملی تو سرکار کے پاس آئی. تو یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں, اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. ہاں, گوجروں میں جانا ہوا حضرت جی کا 44 نمبر ون میں 44 نمبر جو جگہ ہے وہاں جانا ہوا. ایک گجر نے کیا کارستانی کی وہاں پر کہ وہ اس نے اپنے چھپر میں, اپنے ڈیرے میں آلہ مشین لگا لی اور وہ لکڑیاں چرائے, چیرے اور وہ بھرنے لگا اپنے چھپر میں, اور چھپر پورا بھر لیا. اس سال کی لکڑی, ساگون کی لکڑی, پورا چھپر بھر گیا اس کا, پورا چھپر. اتفاق کیا ہوا کہ اسی بستی میں حضرت جی کا جانا ہو گیا. اسی دن کیا ہوا کہ کسی گجر نے اس کی مخبری کر دی تھی ڈیپو سے, جو بڑا ادھیکاری ہوتا ہے جس سے بھی بڑا ہوتا ہے, اور وہ پوری پولیس فورس لے کے وہاں چھاپا مارنے چلا گیا. اب اس گجر کو اس کی خبر لگی کہ پوری پولیس فورس آ رہی ہے اور ڈیپو ساتھ مارا, وہ ڈر گیا. اب وہ کیا کرے, کچھ نہ تھا تو حضرت جی کے پاس پہنچ گیا, جہاں حضرت جی تھے کہ سرکار بچا لو, ایسا ایسا معاملہ ہے. حضرت جی بولے تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب کرے گا؟ بولے سرکار اب کبھی نہیں کروں گا. توبہ کر لی, عہد کر لیا گناہ نہیں کروں گا. بولے اب بیٹھ جا میرے پاس. تمام گجر گواہ ہیں, جب حضرت جی گجروں میں جاتے تھے تو کئی 100 کئی ہزار, کہیں تو کئی ہزار بھی اکٹھے ہو جاتے تھے گجر. بہت لوگ گواہ ہیں. وہ بیٹھ گیا وہاں پر اور ڈیپو آیا, سیدھا اسی چھپر میں گیا جہاں لکڑیوں کا ڈھیر تھا, پورا چھپر بھرا ہوا تھا. پولیس فورس اس کے ساتھ میں جیون وبھاگ کی. کسی پولیس والے کو اس ڈیپو کو کوئی لکڑی وہاں نہ دیکھی, وہ سب نے گھوم گھام کے بولا ہے اچھا ہی نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. اور جس گجر نے مخبری کی تھی اسی کو پکڑ کے لے کے گیا, 420 کا کیس لگا کے اس نے ہمیں دھوکہ دیا, پریشان تھے. تو یہ تھے حضرت جی. اب سمجھ گئے کون تھے حضرت جی؟ ہاں, اب بتائیے ایسی شخصیت سے قطب ہونے میں کوئی شک ہے, یا غوث ہونے میں کوئی شک ہے, یا خواجہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ تو ایسی شخصیت کا نام اگر بستی کا نام رکھ دیا جائے تو کوئی برائی ہے؟ ہاں, تو لہٰذا آپ کی بات سمجھ لیں, پرانا نام سرور کھیڑا تھا, آج بھی ہے, کاغذوں میں بھی چلے گا, لیکن بولنے کے لیے, بتانے کے لیے اختر آباد شریف, ٹھیک ہے, اختر آباد شریف اس بستی کا نام ہے, یہی بتائیں. اور ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا ہو گیا, کھیڑے سے جان چھوٹ گئی, کہ کہیں شہر میں بتاؤ اتنا VIP گاؤں سرور کھیڑا, تو بالکل یہ سمجھا کہ دیہاتی دکھے اوریجنل والا. کھیڑے سے جان چھوٹ کے بتاتے ہوئے عزت بھی ملے گی اختر آباد شریف, ٹھیک ہے.
اب جو ہے کل شریف کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.